بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جاننا چاہیے کہ جو بڑا نوالا ہوتا ہے وہ خوب چبانے پر ہضم ہوتا ہے۔ باقاعدہ آپ چبائیں گے تب جا کر کے وہ معدے میں آسانی سے ڈائجسٹ ہوگا، ہضم ہوگا۔ بالکل مبتدی حضرات کے لیے جو علوم روحانیہ سیکھنا چاہتے، فن تعویذات و عملیات سیکھنا چاہتے، باقاعدہ ایک روحانی عامل یا معالج بننا چاہتے ہیں، تو یہ جو ابتدائی 9 چلے ہیں نا، یہ روحانی غذا کے 9 بڑے بڑے نوالے ہیں، جن کو 40 روز تک قاعدے سے چبانے پر یہ ہضم ہوگا۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایک بار میں 2-3 نوالا منہ میں ٹھوس لیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن ان دا سینس جیسے ڈاکٹر یا طبیب کوئی دوا دیتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے روزانہ آپ کو اتنا اتنا کھانا ہے، اتنا اتنا ڈوز آپ کو روز لینا ہے۔ اگر آپ یہ کریں کہ 2 دن کا ڈوز ایک دن میں لینے لگے یا 4-5 دن کا ڈوز ایک دن میں لے لیں، یا ایک اس نے بتایا کہ بھئی یہ دوا ختم ہو جائے تو اس کے بعد دوسرا دوا شروع ہوگا، تو اس دوا کو بھی آپ ابھی سے ہی کھانا شروع کر دیں۔ مطلب مختلف مثالیں آپ خود سے جیسے ذہن میں مثالوں کو ترتیب دے لیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ انفعالی صورتحال اختیار کرنی ہوگی، یعنی انفعالی نسبت استاد سے بنانی ہوگی۔ یہاں پہ خود استادی کریں گے اور عقل لگائیں گے تو آپ اس فن میں تو کیا کسی بھی فن میں آپ باقاعدہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہر جگہ ہر چیز کو، ہر ہنر کو سیکھنے کے لیے ہمارے ذہن میں بالکل یہ باتیں بالکل راسخ ہے، اور وہاں پہ کوئی کسی قسم کوئی احتجاج بھی نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی اسکل کو سیکھنے جائیں، کسی کام کو سیکھنے جائیں، کسی علم کو حاصل کرنے جائیں، کوئی کورس کرنے جائیں، کمپیوٹر کا، اس کا فلا بہت سارے، اس کا اتنا فیس ہے، اتنا ٹائم لگے گا، آپ کو اتنا ٹائم ڈیلی دینا، یہاں آنا وہاں جانا، ایسے کرنا ویسے کرنا، آمنا صدقنا، وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ روحانی اجازت مطلب فی نفس ہی کسی بھی چیز کی اجازت کے حصول کا جو ایک اس کا جو کرائٹیریا ہے، جو اس کا معیار ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے رابطہ کے بعد خدمت کے بعد جو چیز حاصل ہوگی وہ ہے اعتماد، یعنی آپ پہلے رابطہ کریں گے شیخ سے، پھر شیخ کی خدمت کریں گے، اس کا اعتماد جیتیں گے، پھر جا کر کے خود بخود شیخ آپ پر روحانی توجہ ڈالے گا، اور وہی روحانی توجہ اجازت ہے۔ اجازت جیسے کہ ہم نے کہا، ہماری اس سلسلے میں نشست ہے، تحریر بھی الوفاق میں دیکھیں کہ یہ کوئی زبان سے کہے جانے والے لفظ کا نام نہیں ہے کہ آپ کو اجازت ہے وہ ہو گیا، یا لکھ دیا اجازت ہے، نہیں، جب تک اس میں قلبی توجہ، باطنی توجہ اس میں شامل نہیں ہوگی، اس لکھے ہوئے، اس کہے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں۔ بہت سارے لوگ جبراً ایسے مطلب کہلوا لیتے ہیں جب، یا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اب چلو ہاں ٹھیک، لیکن کوئی فائدہ نہیں ان سب چیزوں کا۔ باقاعدہ اس کے لیے تگ و دو کیجئے، اپنے مرشد، اپنے استاد کی خدمت کیجئے، اور جیسے وہاں سے بتایا جائے ویسے کیجئے۔ وہاں پہ ذہن کو انفعالی کیفیت میں رکھنا ہے، پیسیو موڈ میں رکھنا ہے، ایکٹیو موڈ میں نہیں رکھنا ہے۔ قلب کو، ذہن کو پیسیو موڈ میں، کہ ہاں آپ ارشاد فرمائیں جیسے کرنا آپ بتائیں۔ بے فضلی تبارک و تعالی بہت سارے افراد اس چلے سے فارغ بھی ہو چکے، اس کو کر بھی رہے پوری دنیا سے، اور یہ سارے لوگ جو فقیر پر اعتماد کرتے ہیں، انہوں نے اتنا سارا وقت جو مجھے دیا ہے، 1.5 سال، تو ایسے لوگوں ہی کو تو روحانی توجہ ملے گی۔ ایسے تمام لوگ بے فضلی تبارک و تعالی میری روحانی توجہ کے دائرے میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اور دیکھیں اس پلیٹ فارم سے جو باتیں میں بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ صرف ہمارے شاگردوں کے لیے، مریدوں کے لیے، طالبوں کے لیے، بلکہ فقیر کو سننے والا ہر وہ شخص جو فقیر کا نہ مرید ہے، نہ شاگرد ہے، نہ طالب ہے، لیکن یہ کہ وہ ان چیزوں کو سن کر کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر میں ڈسپلن پیدا ہوگا، اور وہ اپنے شیخ، اپنے استاد کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کا اہل ہو جائے گا۔ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے بے فضلی تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پھر لکھتے بھی ہیں، بہت سارے
میسیجز آتے ہیں بہت سارے اس سلسلے میں، فون کر کے لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ اس طریقے کا جو ایک معاملہ ہے۔ تو کل ملا کر کے عرض یہ کرنا ہے اور تربیت یہ کرنی ہے آپ سب کی کہ بھئی آپ کہیں بھی رابطہ کریں، آپ فقیر سے رابطہ کریں، کسی کے بھی پاس جائیں تو سب سے پہلے تو اس پر اعتماد کیجئے، جس کے پاس آپ جا رہے ہیں پہلے تو چھان بین کر لیجئے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہو بندہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیا ہے، یا میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صحیح ہوتا لیکن ہمارے مزاج کے حساب سے مطلب وہ جیسے میل نہیں کھاتا ہے۔ تو جیسے میرے پاس وہی لوگ آئیں گے جن کے اندر میں صبر کا مادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بات یہ ہے، میں اپنے احباب کو یہ اکثر کہتا ہوں کہ جو فقیر سے روحانی طور پر جڑ جائے گا تو اس کے اندر میں چند چیزیں جو ہیں بے فضلی تعالیٰ وہ نمو پانے لگتی ہے۔ ایک تو یہ کہ صبر کا مادہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ غنائے قلبی کی دولت اسے میسر آنے لگے گی۔ تو ہر کسی کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے کی آخری بات یہی ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں، کسی سے بھی رابطہ کریں، خواہ ہفتے 2 ہفتے میں عامل بنا دینے والے سے آپ رابطہ کریں یا مجھ جیسے تھکا دینے والے سے، سالوں محنت کرانے والے سے رابطہ کریں، آپ ان پر اعتماد کریں، جیسے وہاں سے بتایا جائے آپ ویسے ہی کریں۔ اگر آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو سکھا رہے ہیں، کرا رہے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے کسی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی تو پھر مجھے جیسے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ اس طریقے کا کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کہ لوگ پھر اپنے ذہن سے اگر کسی کے پاس جائیں گے تو وہ میری اس بات کو جیسے ایک سند کے طور پر سمجھیں گے کہ حضرت نے تو کہا کہ جو ہے اس طریقے۔ تو بھائی میں یہاں اس پلیٹ فارم پر کسی کی تکذیب یا کسی کی تصدیق نہیں کرتا، اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بہرحال تو آپ ان پر اعتماد کریں اور جیسے وہاں سے بتایا جائے، جو کچھ وہاں سے دیا جائے اس کو کریں۔ اور میں اس سلسلے میں آج کی یہ جو نشست ہے، دراصل جو کہنا چاہیے ابتدائی 9 چلوں کا جو آخری چلہ ہے سورہ یاسین شریف کا چلہ، سورہ یاسین قرآن مقدس کا دل ہے نا، قلب ہے، اسی نسبت سے کہ اگر آپ فقیر کی قلبی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان 8 چلوں کو کرتے ہوئے جو 9واں چلہ سورہ یاسین کا ہے، جب اس تک آپ پہنچیں گے تو فقیر کی مکمل قلبی توجہ کے آپ مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ چلہ بہت کام کا ہے، بہت پیارا ہے۔ رد سحر وغیرہ کا جب آپ جیسے علاج کریں گے نا، علاج سحر وغیرہ کے تعلق سے، تو اس میں یہ آپ کا یہ چلہ جو ہے وہاں کام دے گا۔ یعنی اس نوالے سے جو غذائیت بنی ہوگی اور اس غذائیت سے جو روحانی جسم تیار ہوا ہوگا، یا روحانی جسم میں جو وہ غذائیت کھپی ہوگی، تو اس غذائیت کی قوت کا فائدہ رد سحر میں، سحر وغیرہ کے علاج میں کام دے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی میری یہ بھی خواہش تھی کہ ہر چلے کے تعلق سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس کا یہ کر لیا تو اس کو کیسے کام میں لایا جائے۔ یہ بھی ایک بڑا سطحی سا سوال ہے، کام میں لایا جائے۔ ارے بھائی پڑھ لیا، اللہ نے توفیق دے دی، 40 دن بس بہت بڑی بات ہے، کیا کام میں لاؤ گے؟ کام میں لے آئے، ہو گیا بس۔ لیکن پھر بھی جیسے ایک ذہن میں ایک بات ہے کہ ہر چلے کی جو ہے یا اس میں سے جو مخصوص جیسے کچھ سلیکٹڈ اس سے تصرفات وغیرہ کا جو کچھ جیسے کچھ اصول، کچھ قواعد یا کچھ فوائد بیان کر دیے جائے۔ بہرحال تو یہ خیر جو 9واں چلہ ہے اس کو آپ کریں گے۔ 9واں چلہ آپ سورہ یاسین کا کریں گے، روزانہ بعد نماز فجر 7 مرتبہ درود تنجینا پڑھ کر تعوذ و تسمیہ کے ساتھ سورہ یاسین 7 مرتبہ اس طور پر پڑھیں گے کہ پہلے مبین پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، دوسرے مبین پر 7 مرتبہ سورہ قریش، تیسرے مبین پر 7 مرتبہ سورہ کوثر، چوتھے مبین پر 7 مرتبہ سورہ والنصر، پانچویں مبین پر 7 مرتبہ سورہ اخلاص، چھٹے مبین پر 7 مرتبہ سورہ فلق، ساتویں مبین پر 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں گے۔ اس طرح کل 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر درود تنجینا 7 مرتبہ پڑھیں اور 40 دنوں کا چلہ مکمل کریں۔ اس چلے میں آپ نیت عملیات کے میدان میں یا راہ سلوک میں
فتح و نصرت اور حصار و حفاظت از شیاطین الانس والجن کی کریں گے، اور اس کے علاوہ جو سورہ یاسین روزانہ شب ایک مرتبہ کا معمول ہے، یا صبح یا دن میں، وہ بھی جاری رکھیں گے۔ ان 9 چیزوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ الوظیفۃ الکریمہ کی پابندی سے آپ کے اندر اس قدر صلاحیت انشاءاللہ ضرور پیدا ہو جائے گی کہ آپ ترک حیوانات جمالی و جلالی پرہیز کے ساتھ کوئی عمل باموکل، مثلا چہل اسماء و دعائے حیدری و چہل کاف و حزب البحر و دعائے سیفی یا اس قسم کے اعمال کی ہمت جٹا سکے، اور انشاءاللہ ہر عمل میں کامیاب ہوں گے اور روحانی ترقیوں کا سلسلہ خوب دراز ہوگا۔ اگر کوئی بھی ایک چلہ نا قاعدے سے ایک چلہ اگر زندگی میں کر لیا، اس کے عامل ہو گئے، تو سمجھو بیڑا پار ہے۔ جب آپ عقل کو پیسو موڈ میں رکھیں گے، قلب کو آپ حاضر رکھیں گے احکام کی تعمیل کے لیے، اور جو مرشد کی طرف سے، استاد کی طرف سے جو ارشاد ہوتا ہے اس کو سر آنکھوں پر رکھیں گے، تو آپ سمجھیں کہ آپ کامیاب ہیں اور آپ منزل نشین ہیں اسی وقت، یعنی کہ آپ کا ہر قدم جو ہے وہ منزل پہ پڑے گا۔ آپ کے سفر، اس روحانی سفر کا ہر قدم جو ہے وہ منزل پہ پڑے گا۔ شرط کیا ہے؟ عقل کو پیسو موڈ میں رکھنا ہے، انفعالی کیفیت میں رکھنی ہے، یہاں پہ استادی نہیں کرنی ہے، استاد کی شاگردی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ فقیر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اچھا، وہ